مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جمعے کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کا دن ناظرین ہر ہفتے ہی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کیا ہم درود پاک کی کثرت جمعے والے دن کر پاتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی فرمائشیں، آپ کی سجیشن، آپ کا مشورہ اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر مدنی چینل کے پرانے سلسلوں میں سے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ اسی لیے ہے۔ اسکرین پر نمبر ہے، اٹھائیے فون، کال کیجئے، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ اگر فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے ناظرین بھی اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کمنٹس اور آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے ایک سوال کیا تھا، اور سوال کا جواب جن لوگوں نے درست جواب دیا ان کے نام اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، اور انہی ناموں میں سے آج ایک نام نکلے گا۔ جی ہاں، ڈیجیٹل قرآن دازی کے انداز پر ایک قرآن دازی ہوگی اور اس پر ایک نام نکلے گا، اور جن کا نام نکلے گا ان تک تحفہ بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور آج پھر ایک سوال کرنا ہے، اور وہ کیا ہوگا وہ سلسلے کے آخر میں معلوم ہوگا۔ تمہید تو ہو چکی ہے، انٹرو ہو چکا، جھلکیوں کی طرف بھی جانا ہے۔ جھلکیوں کی طرف جانے سے پہلے تحفے کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ کچھ میسیجز ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل کے اندر جو ہے وہ ہمارا انعام نکلا تھا، تحفہ ابھی تک نہیں پہنچا، حتیٰ کہ تقریباً 1 یا 2 دن پہلے کسی کا فون جو ہے وہ ہمارے فیضان مدینہ کے جو آپریٹر ہیں ان کو آیا، اور انہوں نے فون جو ہمارے غالب منشن میرے موبائل پہ ٹرانسفر کیا، یا ہمارے جو ایکسٹینشن ہے وہاں۔ تو میں نے یہی عرض کی، اور سید یوسف سے میں نے جو رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً ربیع الاول سے لے کر اب تک کے جن کے تحائف نکلے ہیں وہ ابھی تک روانہ نہیں کیے گئے کسی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے سے، یعنی اتوار کے دن سے ذہنی آزمائش شروع ہو رہا ہے، اور ذہنی آزمائش کے تحائف کے ساتھ جن کے آپ کے مدنی چینل کے تحائف جن کے نکلے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس میں روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس میں پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جن کا نام نکلتا ہے ان کا یوں سمجھے کہ نمبر اور دیگر چیزیں ہمارے پاس سیف ہوتی ہیں، تو ہم سید یوسف کو جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو ذہنی آزمائش کے تحائف کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے تحائف آپ تک پہنچ جائیں گے۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ یہ ابھی ہم جھلکیاں دکھانے سے پہلے ہمارے جو ایم سی آر والے ہیں، جو ہمارا کال سینٹر کا واٹس اپ نمبر ہے وہ الگ سے جو ہے وہ لگا دیں، تو اور میں نے لنک ہمارے کال سینٹر میں جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر ہی ہفتے ہمیں ایک نیا گروپ جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل کافی سارے لوگ جو ہے وہ لنک میں سلسلے کے دوران بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بعد میں بھی جو ہے وہ کال سینٹر سے وہ لنک دیا جاتا ہے، تو آلموسٹ تقریباً یہ فل ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کا مدنی چینل سلسلے میں جتنی چیزیں چلائی جاتی ہیں، جتنے پیکیجز چلائی جاتے ہیں، یہ الحمدللہ عزوجل ہم کوشش کر کے کل یعنی اتوار کے دن تک ہم یہ سارے کے ساری چیزیں جو چلتی ہیں یہ وہ ہم اس گروپ میں سینڈ کرتے ہیں، اور اس گروپ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں جھلکیوں کی طرف۔ رسول اللہ پاپا اب مجھے وہ نہیں آتے، اب میں فارم میں بھی نہیں آتے، اب میرے فارم میں آ جائے نا۔ اب بلا لیجئے نام مدینہ، صلی علی محمد۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کفر کی کوئی بات دیکھے یا سنے اور اس وقت یہ
جو آپ پڑھے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. جسم میں کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح شام تیرا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اسیروں کے مشکل کشاؤں سے خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، چھائی بدلی کالی ہے. کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر. مڑ کر نکیر سوال کریں گے حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو میں کیسے قبر میں ان فرشتوں کا جواب پیش کر سکوں گا. زمین و زمان تمہارے لیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، میں کبھی اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا تھا. وہ کمال حسن حضور ہے یا رسول اللہ انظر حالنا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے گلدستہ درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 373 پر آپ کو انشاءاللہ یہ روایت مل جائے گی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ جھلکیاں دیکھی، اور جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے آپ کا مدنی چینل کا، اس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، یہ وضاحت پچھلی دفعہ بھی کی ہے، پہلے بھی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کا مدنی چینل میں چلائی جانے والی جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات میسیجز اب لوگ جوائن ہو جاتے ہیں، بعضوں کو شاید نہیں پتہ ہوتا، کہیں سے لنک مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اوور آل ہی یعنی مدنی چینل کا وہ ہے واٹس ایپ گروپ، تو بعض اوقات مدنی مذاکرے مانگتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کلام وغیرہ سینڈ کرنے کا جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو ابھی یوں سمجھیں کہ خلیل بھائی کا کل ہی ہمیں ایک نیا کلام موصول ہوا ہے، ابھی آپ نے جھلکیوں میں بھی دیکھا ہوگا، تو الحمدللہ وہ میں جو ہمارا گروپ ہے اس میں سینڈ کر چکا ہوں. بعض ایک آدھ دو جگہ سے حوصلہ افزائی بھی جو ہے وہ آئی ہے کہ جس طرح کے کلام ہیں اور بھی کلام تو جو نئے آتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ سینڈ کرتے رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل پر چلائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ آپ میسج کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی. ہاں یہ ہے کہ آپ میسج کریں ہمارے سلسلے کے اندر، اور پھر ہمارے آپ کا مدنی چینل پروگرام میں وہ چلیں گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ گروپ میں آ جائیں گی. ایک چیز ہم نے پچھلے ہفتے چلائی تھی جی اور وہ میرے لیے بھی آن پروگرام نیو تھی، میں نے جیسے عرض کیا تھا، اور اس کے بعد بھی مطلب مختلف لوگوں سے سننے کو ملا. ہمارے مفتی قاسم صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کا جو کمنٹس تھے، ان کی جو ایک کلپ، ان کا جو کلپ تھا وہ بڑا وائرل ہوا. تو وہ بھی ہوا کہ بھائی کیسے وائرل ہوا، یہ کہاں سے آیا؟ تو بھائی تو آپ کے مدنی چینل پہ چلا تھا تو وہاں سے یہ نکلا ہے. یعنی میں یوں عرض کروں کہ اب ایسی بہت ساری شاید چیزیں ہیں جو ویسے شاید وائرل نہیں ہوتی تھی یا چل گئی مدنی چینل پر، لیکن وہ شاید عوام تک اس طرح نہیں پہنچ پاتی تھی. تو یہ ایک ذریعہ جو ہے وہ بنا ہے، لوگ الحمدللہ اپنے فیس بک وغیرہ دیگر جگہوں پر بھی وہ اس کو جو ہے وہ لگاتے ہیں. چلیں جی، یہ ایک اچھا مطلب سائن ہے. جو میسیجز آئے تھے وہ میں انشاءاللہ عز و جل پڑھتا ہوں، اور ایک دو چیزوں کا. غلام رسول کا نیا خاکہ کب آئے گا؟ رضا بھائی ٹیزر
آ چکا ہے اور بڑا شاندار ٹیزر ہے, اور ٹیزر سے تو مجھے بھی انتظار ہے اس خاکے کا کہ وہ کیا آتا ہے. ٹیزر ہو سکتا ہے شاید ہمارے پاس, ہاں اگر MC-R میں ہے تو انشاءاللہ کچھ دیر میں وہ کاپی کر دیں گے تو ہمیں اسلام بھائی بتا دیں گے. تو یوں سمجھے کہ ہم آج ٹیزر دکھا دیں. ہاں آج ہم اس سلسلے میں ٹیزر, تو ٹیزر جو ہے وہ اپنا ٹیزر سمجھے, اس کو پرومو سمجھے, کچھ بھی سمجھے, یوں سمجھے کہ اب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ غلام رسول کا خاکہ بھی آنے والا ہی ہے. چلیں جی, ایک اسی طریقے سے ایک میسج جو ہے وہ ہمیں یہ آیا تھا کہ مدنی مذاکرے میں نعت خواہ مدنی بھائی نے جلوس غوثیہ میں بڑے پرجوش انداز میں جو ہے وہ نعرے لگائے تھے, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو چلیں اسی سے ہی آغاز کرتے ہیں. ابتدا میں جلوس غوثیہ کے کچھ مناظر ہیں اور اس کے بعد یہ نعرے جو ہے وہ لگائے گئے تھے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے جی ناظرین, آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. ایک فرمائش ہے کہ منقبت عطار کا چمن, اشفاق بھائی کی آواز میں یہ دکھا دیں. اب اشفاق بھائی نے یہ کب پڑھا, کہاں پڑھا, اور اس کی ڈیٹیل بھی آئے تو ہم آپ کو دکھا پائیں. مدنی چینل 24/7 آن ایئر رہتا ہے. اب اس میں کہاں اشفاق بھائی نے پڑھا ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے. یاد خدا اور مصطفیٰ ریپیٹ عشاء کے بعد کی ترکیب ہو جائے تو اب عشاء کے بعد تو چونکہ کیا کہیں گے اکبر بھائی, پرائم ٹائم ہے, نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے جو ہے وہ اپنا. ہاں ہم نے تو یہ آفر ان کو دی ہوئی ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی آپ کسی بھی جگہ پر نا اس کو ریپیٹ کر دیں. کم از کم ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. یوٹیوب کا تذکرہ نکلا ہے تو یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس وقت بھی کافی سارے میسج کرتے ہیں. تو اس میں ایک میسج جو آیا ہے وہ سر آپ کے شعبے سے متعلق ہے, وہ یہ ہے کہ مدنی نیوز کا یوٹیوب چینل کیوں نہیں ہے, کیونکہ رضا بھائی کے پاس جو ہے وہ مدنی خبروں کی نیوز کی ذمہ داری ہے. تو حضرت ہی کچھ بتا سکیں گے اس حوالے سے. کیوں نہیں ہے اس پر اصل میں شاید اس طرح توجہ نہ ہوئی ہو. البتہ کچھ دنوں سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہماری سوشل میڈیا مجلس کے ساتھ اس پر مشاورت تو ہو گئی ہے, ان کی طرف سے اوکے بھی ہوا ہے. کچھ چیزیں لائن اپ ہیں انشاءاللہ, پائپ لائن میں. اللہ نے چاہے اپروولس کی کچھ چیزیں ہو جائیں تو یوٹیوب پر بھی
مدنی خبروں کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہو سکتا ہے. البتہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ کیوں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. کیوں نہیں ہے یہ تو انہوں نے کر لیا, البتہ ہونا کیوں چاہیے, اگر اس کے کچھ فائدے آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسپیکٹ ہمارے سامنے آ جائے کہ جو ہمارے ذہن میں نہ ہو اور اس کا فائدہ کافی بڑا ہو. تو ناظرین ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہونا کیوں چاہیے, اس کی ضرورت کیوں محسوس آپ کو ہوئی, تاکہ ہمیں بھی اس کا مزید احساس بھی ہو اور ہم اس کو جلدی کر بھی پائیں. صحیح بات ہے. چلیں جی, جو ہے وہ اپنا ہم اب چلتے ہیں بچوں کے حوالے سے. ہم کچھ نہ کچھ شروع میں جو ہے وہ چلاتے ہیں, اور آج مدنی مذاکرے کے اندر کچھ بچوں کی ویڈیوز جو ہے وہ اپنا چلتی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ چلائی تھی, اور ہمیں اب بھی ایک میسیج آیا تھا کہ فلاں مدنی مذاکرے کے اندر اہل سنت کے سامنے کچھ بچوں کی ویڈیوز چلی تھی, تو وہ اس کا پیکیج دیکھنا چاہتے ہیں, چھوٹا سا ہی ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ غوث پاک کا مرید کے ذریعے بناتے ہیں, مجھے بھی آپ اپنے اور غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما دیں. پاپا اب مجھے منہ نہیں آتا تھے, اب میں فارم میں بھی نہیں آتے, اب میرے فارم میں آ جائے نا, آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کی رات ہے, آگے بلو پاپا. کیا بات ہے جی. مدنی منوں اور مدنی منیوں کے بھی اس طرح سے جو کلپ آتے ہیں وہ بھی ظاہر مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں, اور آج بھی مدنی مذاکرہ ہے, ضرور دیکھیے گا. میسج ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کا مدنی چینل پروگرام کا واٹس اپ نمبر بتا دیں. تو واٹس اپ نمبر تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, 0336922525. یہ آپ کے مدنی چینل کا واٹس اپ نمبر نہیں ہے, یہ ہمارے مدنی چینل کا واٹس اپ نمبر ہے. آپ اس پر میسج کیجئے. اس وقت جب مدنی چینل آپ کا مدنی چینل لائیو ہو, آپ میسج کریں گے تو آپ کو ایک لنک آ جائے گا آپ کے پاس. اس لنک پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے مدنی چینل کے جو گروپس ہیں اس میں آپ ایڈ ہو جائیں گے, تاکہ مدنی چینل پر یعنی اس سلسلے کے اندر جو پیکیجز, جو کلام, جو کلپ چلائے جاتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ واٹس اپ پر اللہ نے چاہا تو مل جائیں گے. چلیں جی, اب ہم چل رہے ہیں. گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے سید ابراہیم شاہ صاحب کا ایک کلپ چلایا تھا, جو ہماری محفل نعت ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, اور اس واقعے کے حوالے سے ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ اس کو آپ کا مدنی چینل کے پروگرام میں چلائیں. تو الحمدللہ وہ ہم نے تیار کیا ہے. واقعہ ہے بہن سے متعلق, ایک بہت یوں سمجھو سبق آموز واقعہ ہے, آئیے وہ سنتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے, میں کبھی اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا تھا. عید آتی, شب برات آتی, میرے امی ابو جاتے, میں نہیں جاتا. کہنے لگا ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا, آپ کی بہن جب ہمارے گھر آتی ہے اس کے بچے ہمارا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں, ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے, اور تمہاری جو ماں ہے یعنی اس کی ساس, ہم سے چھپ کر کبھی اس کو صابن دے دیتی ہے, کبھی چاول کا تھیلا دے دیتی ہے, اور اس کی مدد کرتی رہتی ہے. تو اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے, کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے. اب وہ شخص بیوی کی باتوں میں آیا, اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا, مشکل سے میرا خرچ پورا ہو رہا ہے اور ماں میری بہن کو یہ سب دے رہی ہے. تحقیق تو کی نہیں اس نے. بہن ایک دن گھر میں آئی ہوئی تھی, اس کے بیٹے نے, میرے بیٹے کا وہ شخص کہتا ہے, کھلونا توڑ دیا, اور اب اسے بہت غصہ آیا. اس نے ماں سے کہا جا کر, ماں میری بہن سے کہہ دو کہ بس عید پر آیا کرے, اور یہ جو کچھ تم صابن اور چاول دیتی رہتی ہو یہ سب بند کرو. ماں خاموش ہو گئی. بہن یہ ساری باتیں سن رہی تھی, اور آخر اس نے سوچا کہ بس اب میں اپنے گھر چلتی ہوں. بھائی سے کہنے لگی, بھائی 4 بجے مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دینا تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں. تو بھائی نے جھوٹے منہ کہا, کچھ دن اور رہ لو. بہن مسکرائی اور کہنے لگی, بس بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں,
کیونکہ وہ بات سب کچھ سن چکی تھی. اور پھر جب معاملہ مکان کے بٹوارے کا آیا بھائیوں کا, تو بہن سامنے بیٹھی تھی اور جو حق بنتا تھا بھائیوں نے اپنا حق لے لیا, بہنوں کو نہیں دیا, بہن کو نہیں دیا. بہن سن رہی تھی, بھائی کہنے لگا میں بہن کو کوئی حق نہیں دوں گا. معاذ اللہ آج کل یہ بہت سارے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق بنتا ہے وراثت میں, انہیں نہیں دیتے, بیٹی کا حق نہیں دیتے. انتہائی بہت برا فعل ہے. بہرحال بھائی علیحدہ ہو گیا اور اس کے بعد بہن چلی گئی. اب بہن گائے گائے کبھی کبھی آیا کرتی تھی. بڑا بھائی جو علیحدہ ہوا اس کے حالات پر گردش آ گئی اور اس کے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی اور وہ بڑا اس سے پریشان رہنے لگا, یہاں تک کہ مقروض ہو گیا. 1,00,000 روپے اس پر قرض ہو گیا. ایک دن شدید غصے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی بڑی بہن آ گئی. اب اس نے جب اس کو دیکھا تو دل میں خیال کرنے کا یہ مصیبت کہاں گئی, یہ منوس ابھی کہاں آ گئی. معاذ اللہ بیوی سے کہنے لگا اب اس کے لیے کچھ بناؤ. تو بیوی نے کہا کہ کوئی گوشت اور بریانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دال سے کام چلائیں گے اور اسے فارغ کریں گے. اب بھائی اپنے کمرے میں پریشان بیٹھا تھا. بہن آئی اور بہن نے کہا کہ بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ تم میری گود میں کھیلے ہو, تمہیں میں نے ہی گویا بڑا کیا ہے, دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو, ایسے پریشان ہو. اور اپنا پرس کھولا اور سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ سے بولی پاگل تو ایوے پریشان ہوندا ہے, بچے اسکول تھے, میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں, یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر اپنے بیٹے کا علاج کرا. میں خاموش تھا, بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا. وہ آہستہ سے بولی دیکھ سن, کسی سے کہنا نہیں, بیوی سے نہ کہنا. اور پھر 1,000 روپیہ مجھے دیا اور وہ 1,000 روپے ایسے تھا کہ اس میں 100 اور 50 کے نوٹ تھے. گویا اس نے اپنی جمع پونجی مجھے جو بچا کر رکھی تھی وہ دے دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرے بال سفید ہو رہے ہیں, بہت پریشان ہے, جا اور اپنے بچوں کے لیے گوشت لے. اور یہ 1,000 روپے دے کر, سونے کے کنگن دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کے چپل کی طرف دیکھا تو وہی پرانے چپل تھے. میں نے اس کے برقعے کی طرف دیکھا, وہی برقع پرانا تھا. اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ دیکھ خیال کرنا اپنے بچوں کا. میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ بہنیں بھی کیا ہوتی ہیں, اللہ میری بہن کو سلامت رکھے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ لمحے بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کیجیے. ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, جنہوں نے قطع تعلق کیا ہے, جنہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ بہنیں, کسی نے کہا یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, روپ. جی ہاں, اللہ تعالیٰ ہمیں بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی اور جن کے حقوق ہم پر ہیں وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. ایک میسج ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نعت خواں ارنس بھائی کو بلایا جائے. پر اسی طرح ایک اور فرمائش آئی ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, یہ دکھا دیں نواز اتاری رحیم یار خان. اور ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی آزمائش اور دیگر سلسلوں میں سہولت ہونی چاہیے کہ واٹس ایپ پر بھی تحریری پیغامات یہ نہیں لیے جاتے, یہ لے لیے جائیں پلیز, جیسے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ذہنی آزمائش میں آخر میں سوال ہوتا ہے, اس کا جواب واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی لینا چاہیے. آپ کا سلسلہ ہمیں بہت پسند ہے. تو یہ ایک میسج آیا ہے. اس کی وجہ پہلے بھی جو ہے وہ ہم ذہنی آزمائش کے حوالے سے تو نہیں بتائی, یوں آپ کو بتایا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں یا مدنی مذاکرے میں سوال ہوتا ہے تو ایس ایم ایس کے تھرو لیے جاتے ہیں. تو ایس ایم ایس والا جو ہمارا نمبر ہے وہ سسٹم سے کنیکٹ ہے, تو یہ جتنے کے جتنے ایس ایم ایس ہوتے ہیں وہ سب ایک فائل کے اندر جو ہے نا ایک ہی ساتھ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن واٹس ایپ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اگر مثال کے طور پر 100 لوگوں نے الگ الگ نمبروں سے میسج کیے جواب, تو ہر ایک اس پر پیج پر جا کر اس کا نمبر نوٹ کرنا اور یہ سارے یہ کرنا, یہ مطلب ایک ٹیکنگ ٹائم. تو اس لیے جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ پر نہیں رکھا, ایس ایم ایس پر ہی ہے, اور یہ ایس ایم ایس پر رہنے دیں, یہی جو ہے وہ اپنا اچھا ہے. چلے جی, ایک میسج آیا تھا حضور, جب اپ کمنگ پروگرام کا اشتہار چلتے ہیں تو ساتھ میں ان کے پروگرامز کے نام بھی بولے جائیں اور ساتھ میں اردو میں بھی لکھا ہونا چاہیے
تاکہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں انہیں بھی پتہ چل سکے. یہاں پڑھے لکھے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جن کو انگلش وغیرہ نہیں آتی، ورنہ اردو میں لکھا کریں اور پھر آگے لکھا ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اب اردو میں لکھ دیا تو اگر اس کو اردو بھی نہیں پڑھنا آتی تو اس کے لیے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وائس میں بھی ہونا چاہیے. یہ کافی دفعہ یہ میسیج آیا ہے. اگر جو ہے وہ ہماری مجلس ہمارا سلسلہ بعض اوقات دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارے ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں کہ اگر ممکن ہے، اگرچہ اس پہ تھوڑا کام جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اگر اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیں بتا دیں گے. تو اگر چینل پر بتانے جیسی ہوئی تو ہم انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کا ذہنی آزمائش کا جو فائنل ہوا تھا سیزن 12 کا، اس کے اندر ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. گزشتہ سلسلے میں بھی اس کی فرمائش آئی تھی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں. یار آج تو آپ نے ماشاءاللہ پورے شعر کو مکمل جو ہے وہ کر دیا. آئیے سنتے. تخیل باندھا ہے کہ جب آخری وقت ہوگا منکر نکیر آئیں گے اور روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو سوال کرنے والے منکر نکیر سوال کریں گے، حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو میں کیسے قبر میں ان فرشتوں کا جواب پیش کر سکوں گا؟ آؤ اپنے مددگار آقا کو پکاریے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر آقا نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آقا میرے پیغمبر کے ساتھ مجھے جواب میں ہے، بتا دو پیغمبر کے ساتھ مجھے جواب اب قیامت کا نقشہ ہے کہ جب اعمال کھولے جائیں گے اور گناہگاروں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے کہ حضور خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. حضور اگر میرے گناہ کھل گئے، میرے نامہ اعمال کو پڑھنے کا کہہ دیا گیا تو میرا کیا بنے گا آقا؟ آپ قیامت کے دن ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہماری شفاعت ضرور کیجیے. خدا جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میسیجز کی بھرمار ہے اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں، بہت کچھ دکھانے کو بھی ہے. تو آپ ایک میسیج تو ہمیں گزشتہ اس میں آیا تھا، وہ یہ تھا کہ یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، اور ویسے ایس ایم ایس کے تھرو بھی آیا ہوا ہے کہ وہ جو ٹوریا جا جو گزشتہ فائنل جو ہوا تھا، غالباً فائنل کے اندر
تھا یا اس سے پہلے کوارٹر فائنل کے اندر جو وہ ایک بابا جی آئے تھے اور ان کا وہ کلام چلا تھا یہ پیچھے، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا ایکٹ کر کے بتایا تھا. تو یہ ہم اپنے ہی پروگرام میں جب ذہنی آزمائش کا گزشتہ سال فائنل ہوا تھا تو اس کے ایک آدھ اگلے ہی سلسلے میں ہم نے چلایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ چلا چکے ہیں. اور آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گزشتہ پروگرام میں جائیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی یوٹیوب پر بھی غالباً شاید یہ اپلوڈ ہے تو اس کو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں حاجی اظہر کا جو ہے وہ اپنا رکن شورا. یوں سمجھے کہ ویسے تو دیگر اراکین شورا جو اسکرین پر آتے ہیں کوئی کلام وغیرہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوتے ہیں. حاجی اظہر کھلے آنکھ میں جب آتے ہیں اور ایک ایسی چیز ہے جیسے عبدالحبیب بھائی سے ایک تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی ان سے کوئی کلام کی فرمائش ہوتی ہے تو بالخصوص ایک ہوتی ہے کہ مینو شوق مدینے جاور دا. تو حاجی اظہر سے جو فرمائشیں ہوتی ہیں اس میں ایک فرمائش یہ ہے کہ ایک مخصوص انداز میں کچھ یہ کلام جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ پہلے بھی آج سے کچھ سالوں پہلے بھی ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلا چکے ہیں. اس کی فرمائش دوبارہ آئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اور میرے محبوب وہ ہیں جن کو میرے امام کہتے ہیں اے ذات تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. اور کبھی کہتے ہیں کلام الہی میں شمس دوہا تیرے چہرہ نور، فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. اور کبھی میرے امام کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. پہلے گئے جناب براق پہ، پھر جناب سیڑھی آ گئی، پھر جبریل کے پار آ گئے، پھر رب آ گیا، مختلف سواریوں کا ذکر کیا. لیکن چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ جب ملے تو پھر نمازوں کی تخفیف کے لیے گئے، پھر آئے پھر گئے پھر آئے. اب کون سا براق، کہاں کی سیڑھی، کہاں جبریل، کہاں رب کہاں جبریل کے پر، کہیں فرشتوں کے پر. اب جاتے بھی یہ ہیں آتے بھی یہ ہیں، پھر کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ تو حاجی اظہر صاحب کا ایک مخصوص انداز ہے ماشاءاللہ. جب میسج ہے کہ انس ستاری نے ایک کلام پڑھا تھا اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 290 میں، لجپال لبی میرے، ان سنا دیجیے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. اسی طرح ایک اور میسج ایپیسوڈ بتائے، ایپیسوڈ 290. اچھا. بنت عبد الرحمن ملتان، سلسلہ حاضر جواب میں ہمارا انعام نکلا تھا، ابھی تک ترکیب نہیں بنی ایپیسوڈ نمبر 22 کے اندر. تو یہ انشاءاللہ آپ کا میسج، اچھا آپ کا نمبر بھی اگر ساتھ آ جائے تاکہ یہ کہ ہم متعلق اسلامی بھائی تک یہ پہنچا سکیں. کیسے؟ کمنٹس کے ذریعے سے. اچھا جی. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا کلام سنا دیں. 3 کا
सॉरी 13 का 13 का जो है वो अपना अभी ये अब तो 14 जो है वो अपना 13 है ना, अच्छा अब आने 13 वाला है जो है वो अपना, तो इसका तो अभी वो है प्रोसेस के अंदर है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने अर्ज किया था कि ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो पर काम जो है वो जारी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर यूं समझे कि अगला हफ्ते को जब हम आएंगे तो उसके एक दिन के बाद ही ज़हनी आजमाइश को तो मुमकिन है कि इस हफ्ते में तैयार हो जाएगा, और तैयार हो जाएगा तो सोशल मीडिया पर वैसे ही वायरल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते तैयार होगा तो हम अपने सिलसिले में इंशाअल्लाह ज़रूर चलाएंगे। एक मैसेज है, मदनी चैनल के इस्लामी भाई कौन सा काम करते हैं जो उनके नाम के आगे मदनी लगा दिया जाता है, बताएं जी। बाज़ इस्लामी भाइयों के बाज़ क्या बल्कि अक्सरियत ही शायद जो है वो मदनी लिखा हुआ होता है, तो क्यों उनके नाम के आगे मदनी लिखते हैं यार, वो कौन सा ऐसा काम करते हैं? कौन सा ऐसा काम करते हैं? वैसे तो जामिअतुल मदीना से जो दरस निज़ामी कंप्लीट करते हैं 8 साल का जो आलिम कोर्स कहलाता है, तो वो जो कंप्लीट करते हैं उनके नाम के आगे मदनी लगता है। वो मदनी चैनल पर आए या ना आए, दोनों सूरतों में उनके नाम के आगे मदनी लगता है। मदनी चैनल से ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो हो सकता है बेचारे उनको शायद मैसेज करने वालों को यानी दावत इस्लामी से इतनी अटैचमेंट शायद ना हो, तो वो उन्होंने देखा होगा कि ये मदनी हजारों मदनी है जो मदनी चैनल पे नहीं आते। चलें जी, एक यानी यूं समझे कि 2 क्लिप हैं वो हम उनको एक साथ ही चला रहे हैं, छोटे छोटे से हैं। एक मैसेज था कि सलमान भाई ने दुरूद पाक जो ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करना चाहता है उसके लिए जो दुरूद पाक है उसके हवाले से एक वो बयान किया था, और साथ में ही हम आपको एक सलमान भाई ने ही शेर पढ़ा था खुले आंख में दुरूद के हवाले से, तो ये दोनों को हम जो है वो मर्ज करके जो है वो चला रहे हैं। तकरीबन 2 मिनट का पैकेज, आइए वो देखते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि शफी उम्मत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो मोमिन जुमा की रात 2 रकात नफिल इस तरीके से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और फिर ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी 1000 मरतबा पढ़े, तो आने वाले जुमा से पहले ख्वाब में मेरी जियारत करेगा, और जिसने मेरी जियारत की अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये फजीलत आपको कहां से पढ़ने को मिलेगी? दुरूद पाक भी जाहिर सी बात है याद करना पड़ेगा। तो ये आपको गुलदस्ताए दुरूदो सलाम, मकतबतुल मदीना की किताब है गुलदस्ताए दुरूदो सलाम, इसके सफ़ा नंबर 373 पर आपको इंशाअल्लाह ये रिवायत मिल जाएगी। अल्लाह करीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दुरूदो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हर दर्द की दवा है सल्ले सल्ले अला मुहम्मद तावीज़े हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद तावीज़े हर बला है। क्या सल्ले अला मुहम्मद, क्या बात है, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। एक मैसेज हमें जो है वो आया था कि माजी की यादें जो सिलसिला है यूट्यूब पर एक सरदाराबाद फैसलाबाद के जो हमारे हसन रज़ा हैं, कॉल्स भी उनकी जो है वो आती हैं। उन्होंने मैसेज किया था कि कल गुज़िश्ता जो है वो माजी की यादें सिलसिला जो है वो लाइव नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि निगरान शूरा कराची में नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो ये सिलसिला लाइव नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो आइंदा आने वाले जुमा को निगरान शूरा यही होंगे और इंशाअल्लाह ये लाइव होगा अल्लाह ने चाहा तो। एक मैसेज आया है, इतवार वाले दिन 5 बजे बच्चों की महफिल नात का सिलसिला होना चाहिए। इतवार वाले दिन बच्चों का कोई भी सिलसिला लाइव
نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ محفل نعت کا جہاں تک تذکرہ ہے، اگر یوں دیکھیں کہ جو کڈس مدنی چینل کے جو ٹرانسمیشن ہے، جو لائیو سلسلے ہیں، ان میں آلموسٹ تقریباً ہر ہی سلسلے کے اندر نعت خواں ہوتا ہے اور اس سے نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو شاید ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے وہ اپنا پورا ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اتوار والا دن، تو اتوار کی جو نشریات ہے وہ یوں سمجھیں کہ بڑوں کو دیکھ کر خاص جو ہے وہ اپنا ڈیزائن کی گئی ہے. ایک آدھ سلسلہ جو ہے وہ اپنا اس کے اندر رکھا ہے. انشاءاللہ آئندہ کبھی جو ہے وہ دوبارہ ٹرانسمیشن پر مدنی مشورہ ہوگا تو اس پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا سکتا ہے. چلیں جی، اب بچوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا ہے اور ماضی کی یادوں پر بات ہوئی ہے. اچھا، ماضی کی یادوں پہ، ماضی کی یادوں پر ہی ایک میسج آیا ہے. میسج آ گیا. اللہ، ماضی کی یادیں سلسلے میں اکبر حسین بھائی کو بھی بلایا جائے. اچھا، ماضی کی یادیں سلسلہ جو ہے وہ اپنا اس میں مجھے بھی آیا جائے تو آپ کی بھی ماضی کی ہماری ہمارا ماضی جو ہے وہ یہاں بیان کرنے جیسا ہے یا نہیں ہے. چلیں جی، ماضی کی یادیں سلسلہ کا تذکرہ ہوا، اس میں جو حاجی شبیر آئے تھے یہ جمعہ نہیں، اس سے پچھلے جمعہ، تو اس میں انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا کہ حج کا مہینہ آ رہا ہے. تو آئیے وہ سنتے ہیں. اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے، پھر حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ. اور مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں دل کی ساری نکالو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں دل کی ساری نکالو، کا صدقہ نبھالو میرے آقا، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو میرے صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. اب بات ہے جی، ماشاءاللہ. ایک میسج، ایک کمنٹ ہمارے پاس ہے کہ مدنی مذاکرہ کس نمبر، ایپیسوڈ نمبر 1200، اس کی جھلکیاں جلوس میلاد النبی کی جھلکیاں 12 مدنی مذاکرے یہ مسلسل دیکھنے کی کچھ نیت بھی کرتے ہیں، مگر ان کو 1200 جو ایپیسوڈ ہوئے تھے مدنی مذاکرے کے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھنی ہیں. اب پورے مدنی مذاکرے میں 2، 2.5، 3، 4 گھنٹے کا مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس کی جھلکیاں بھی تو اتنی بن جائیں گی کہ ہمارا یہ پورا سلسلہ ایک ہو جائے گا. تو کیا کہیں گے اس میں سے کچھ مخصوص کچھ چیز اگر ان کے ذہن میں ہو تو؟ اچھا، یہ ابھی جیسے تذکرہ ہوا نا، ہمیں 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے ایک میسج تھا یوٹیوب پر کہ امیر السنت نے نالین پاک کے حوالے سے مدنی مذاکرے میں کچھ چیزیں بیان کی تھی، اس کا کلپ ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یوں سمجھے کہ اس کا نمبر بھی بیان کیا تھا. اب یوں سمجھے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اس کا جو نمبر کا جو مدنی مذاکرہ ہے آلموسٹ انہوں نے پورا ہی جو ہے وہ اپنا سن لیا، لیکن اس کے اندر وہ نہیں ملا. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کا ایک غلط نمبر جو ہے نا ہمارے بعض اوقات گھنٹوں کی محنت کو یوں سمجھے کہ وہ کر دیتا ہے. اب جس کا تھا انتظار، غلام رسول. اچھا، غلام رسول کے ایک نیا خاکہ کیا آ رہا ہے اور کچھ اس کا ایک پرومو ٹیزر ہے اور وہ آپ کو دکھانا بھی ہے. ہماری انشاءاللہ وہ ٹائم لائن پہ تیار بھی ہے. تو آئیے پہلے آپ کو ٹیزر بھی دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آگے دیکھیں گے کب وہ آئے گا.
शुक्र है स्कूल वालों ने कोई पिकनिक भी रखी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बला है? ये क्या चीज है? बचाओ! है वो फैजान। आखिर ये कौन सी बला है? जानने के लिए देखिए गुलाम रसूल का स्पेशल एपिसोड बहुत जल्द सिर्फ किड्स लैंड पर। किड्स लैंड पर ये आने वाला है, मदनी चैनल पर भी अल्लाह ने चाहा आएगा। अब क्या आ रहा है और उसमें क्या दिखाया जाएगा तो जब आएगा तभी मालूम होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द ही आ जाए। अब हम चल रहे हैं, किड्स वालों का तस्करा हुआ है और किड्स के नात खानों का कलाम हमारे सिलसिले में शामिल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो उबैद भाई से जो है वो आगाज़ करते हैं और ये मैसेज यूँ समझे कि एक नहीं शायद 3 से 4 लोगों की फरमाइश जो हमें एज आ यूट्यूब या SMS के ज़रिए से आई है। ये आपको नाम उससे भी पता चल जाएगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। अगला शेर अगला छोड़ दें, आगे ये सुना देते। अच्छा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा अपने घर ना संभाला तो इधर जाऊंगा। इतना मायूस हूँ मैं तेरे कदमों से, इतना मायूस हूँ मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। मेरी हर सांस की डोरी करे पंजतर से जुड़ी, मेरी हर सांस की डोरी करे पंजतर से जुड़ी, पंजतर से जुड़ी। खतर हो खतर हो के लगत में उतरे जाऊंगा। एक मैसेज हमारे पास है कि हसनैन रज़ा तारी का स्टूडियो कलाम मीठे मदीने में बुला ये चला दें। आपको लास्ट वीक फरमाइश की थी, आपने नहीं चलाई, तो हो सकता है आज तैयार हो। अनस भाई का हसनैन भाई का स्टूडियो कलाम, हसनैन भाई का स्टूडियो कलाम कौन सा? मीठे मदीने में बुला। अच्छा, अगर आज तो जो है वो अगले उसमें इंशाल्लाह देखेंगे। उसमें जो है वो हसन भाई की कलाम की फरमाइश है, मेरे पीर दी हरदम खैर होवे इस्लाम फॉर किड्स एपिसोड नंबर 28 और मदनी फीस ही दे रहे हैं कि 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नहीं। अल्लाह अकबर। चलें वो तो जब आएगा सो आएगा। अभी हम जो हमारे हसन भाई का हसन भाई, अच्छा अब हसन ये इन्होंने चूंकि वो तस्करा कर दिया तो इससे पता चल गया कि ये किड्स वाले जो है वो हैं। तो हसन भाई का जो
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ واہ کیا بات ہے جی، چلیے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی لینے کا ذہن بن ذہن رہا تو ہے بنتا ہے، کافی، مگر وقت جو ہے وہ بعضوں کا ساتھ نہیں دیتا کہ چیزیں اتنی ساری تیار ہوتی ہیں، کمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایس ایم ایس بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، مگر آج کچھ آج جو نیت تو تھی ہر ہفتے ہی کوشش ہوتی ہے، مگر آج اس کو عملی جامہ پہنا لیتے ہیں۔ تو جی آئیے آج کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حذیفہ عبد الماجد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اکبر حسین انکل اور رضا انکل، ہمیں آپ کا پروگرام، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ اکبر حسین انکل، جس طرح بڑوں کی متنی خبریں آتی ہیں اسی طرح بچوں کی بھی متنی خبریں آنی چاہیے۔ اچھا شروع میں جس طرح یہ بولتے ہیں نا حسین انکل، رضا انکل، ایسا لگ رہا ہے شکایت جو ہے وہ اپنا، لیکن بعد میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہمارا سلسلہ انہیں اچھا لگتا ہے اور بچوں کی واقعی مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً ہم 2 سال سے تو پہلے سید جو عابد شاہ صاحب تھے ان کے پاس بچوں کا یہ ہوتا تھا، تو اس وقت ہم ڈسکس کرتے رہتے تھے اور اس پہ کچھ عملی جامہ بھی جو ہے وہ پہنایا تھا، غالباً بچوں کی شام میں شروع کیا تھا، لیکن شاید ان کی مراد وہ اس طرح نہیں، وہ باقاعدہ جس طرح آپ، تو سر آپ کے پاس جو ہے وہ نیوز ڈپارٹمنٹ ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ بچوں کی نیوز کا کوئی ایک ڈیمو جو ہے وہ اپنا بنایا جائے اور تیار کیا جائے۔ چلا یہ میسج ہم اپنے جو کڈس کی چینل کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ اچھا، ظاہر پورا پارٹ ان کے پاس ہے، انشاءاللہ وہ بہتر اس چیز کو دیکھ سکیں گے۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ اوکے جی۔ ماشاءاللہ عز و جل، پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے۔ رضا بھائی سے عرض ہے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدنی نیوز کا چینل کیوں ہونا چاہیے، تو آپ سے عرض ہے کہ اگر مدنی نیوز کا چینل ہوگا تو ہم اس کو سبسکرائب کر کے جو ہے وہاں سے نیوز جو ہے وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، اور سرچ کر کے بھی ہم ایزیلی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور مختلف مدنی نیوز وغیرہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اور لوگ اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اگر آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوگی تو مزید جو ہے وہاں سے فائدہ ہوگا اور آفیشیل چینل کی نیوز ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو یہی نیوز جو ہے وہ جو مدنی نیوز کا آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی انبیڈ ہو جائے تو وہاں سے بھی ایزیلی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے سے کہ اگر ہمیں کوئی پرانی نیوز نکالنی ہے تو ہم سرچ کریں گے تو یوٹیوب کے سرچ آپشن کے ذریعے ہم ایزیلی جو ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ اچھے ان کے مدنی مشورے ہیں۔ البتہ مدنی خبروں کا جو فیس بک کا پیج ہے الحمدللہ یہ 3 لاکھ اس کے جو لائکس ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور وہ الحمدللہ کئی ہماری ایسی نیوز ہیں کہ جو مطلب کئی لاکھ کے آنکھوں میں جاتی ہیں۔ جو دعوت اسلامی کی ایک ہوتا ہے کہ جو باہر کی رپورٹس ہیں وہ تو ملینز میں بھی چلی گئی ہیں باہر، سبزی کے، فروٹس کے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، مگر دعوت اسلامی کی جو
خبریں ہیں کہ دعوت اسلامی کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ الحمدللہ لاکھوں لاکھ میں جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں. تو یوں تو بہتری ہے، اچھا مشورہ ہے انشاءاللہ. اس پر ہم اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہی ہم اناؤنسمنٹ کو اچھی کر پائیں. کیا بات ہے جی. چلیں جی، ہاں جس چیز کا تذکرہ ہو اور اس سے متعلق ہم چیز نہ چلائیں ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو مدنی خبروں کا تذکرہ ہوا. شاید آپ نگران شورا کا وہ ملتان کا اجتماع اصل میں یوں تھا کہ میسیج ہمیں آیا تھا کہ ملتان اجتماع کے مناظر نا مدنی خبروں میں دکھائے. اب میں نے تو نہیں دیکھے تھے تو اچھا میں نے ایسا نہیں، اس میں لکھا ہوا ملتان، ویسے یہ ملتان میں ہی ہوا ہے. تو میری ذہن میں یہ تھا کہ یار وہاں شاید ملتان اجتماع کے حوالے سے کوئی بات چلی ہوگی تو مناظر دکھائے ہوں گے، لیکن وہ جو قافلہ اجتماع ہے نا وہاں ملتان کے اندر ہوا ہے. تو وہ مدنی خبروں میں اس کا کچھ چلا تھا تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. ایک میسج ہے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے جی. اسکرین پر نمبر ہے 0336922525. اس پر آپ واٹس ایپ کر دیجئے کہ آپ کا مدنی چینل میں جوائن ہونے کے لیے کوئی میسج کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک لنک آپ کے پاس آ جائے گا اور اس لنک کے ذریعے آپ کے مدنی چینل کے جو گروپس ہیں وہ اس پہ آپ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. عبید بھائی ہو گئے اور حسان بھائی ہو گئے اور انس بھائی رہ گئے. انس بھائی رہ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا ورنہ ہمیں لوگ لکھ کر جو ہے وہ اپنا یوٹیوب پر ویسے SMS کے ذریعے سے کہ آپ نے ان کا کلام جو ہے وہ چھوڑ دیا. اور یوں سمجھیں کہ اس وقت بچوں کی شام غالباً شاید پتہ نہیں 400 کو یا اس سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا ہے، لیکن یہ اس کے ابتدائی ایپیسوڈ کا جو ہے وہ اپنا ہے کلام. انس بھائی بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے مننے لگیں گے. آئیے وہ سنتے ہیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی. آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی. آپ کا ادنا گداگر آپ کا ادنا گداگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار. رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار. سوئے گئے قدموں میں آ کر سوئے گئے قدموں میں آ کر سبز گنبد
کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. علی رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں جی اشفاق اتاری کی نعت جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، پروگرام یاد خدا اور مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 108 میں یہ آن ایئر ہوا ہے، یہ سنا دیں. 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی آپ کی نیت ہے. ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ درود پاک کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کتاب، دینی کتاب پڑھنے کی بھی نیت کر لیں، امیر اہل سنت جو ہر ہفتے رسالہ عطا فرماتے ہیں وہ بھی پڑھنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ یہ اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک آپ نے اشفاق بھائی کے حوالے سے تھا، انشاءاللہ اب اگلا کلام جو ہے وہ ہم اشفاق بھائی کا ہی شامل کرتے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے پورا کلام سنا دو آپ ہی، مائک لے آؤ بھائی، مائک یہیں ہو جائے جو ہے وہ حساب کتاب. اچھا ایک اس سے پہلے ایک میسیج جو ہے وہ پڑھ دوں. پیر کی صبح کو 10:13 پر 79 ایپیسوڈ ہے، یہ 13 دسمبر ہے، اور اس میں امیل و سنت کی کے حوالے سے کسی نے کچھ بیان کیا تھا اور یہ مدنی چینل پر چلا تھا. غالباً یہ شاید خصوصی مدنی مذاکرے کا کچھ حصہ ہوگا، تو ہمارے ظفر بھائی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس کو تیار کر کے لائیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں اشفاق بھائی کے کلام کی طرف. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری کٹھڑی تاکی ہے اور تیری کٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ایک میسیج آیا تھا گزشتہ سلسلے میں یوٹیوب پر، یہ تھا کہ آپ نے پہلے بلو رنگ کی جو ہے وہ گھڑی پہنی ہوئی تھی اور اب آپ نے چینج کر دی ہے. تو بھائی عام طور پر یوں سمجھے کہ اچھی چیزیں لانگ ٹائم جو ہے وہ چلتی ہیں، سستی چیزیں جو ہے وہ اپنا بعض اوقات اس کا ڈرائیور یوں سمجھے خراب ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ تک چیزیں جو ہے وہ اپنا، میں عرض کر رہا ہوں رضا بھائی، ناظرین جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں. تو چلیں جی، اب ہم نے بچوں کے حوالے سے 3 کلام انس، عبید اور حسان کا سنا دیا، لیکن کڈس مدنی چینل کے صرف یہ 3 نعت خواں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے جو ہے وہ اپنا نعت خواں ہیں. اس میں ایک ہے غفران رضا، جو ہمارے جو یوسف مدنی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے کلام پڑھا تھا تو کجا من کجا. تو حقیقت
چلے جی، غفران رضا کا کلام جو ہے وہ ہو گیا، اور ہم نے جھلکیوں میں دکھایا تھا خلیل بھائی کا جو نیا کلام جو ہے وہ ہم نے اپنے گروپ میں تو جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ چینل پر ابھی تک جو ہے وہ نہیں چلا، تو اس کا کچھ حصہ، پورا کلام تو ظاہری بات ہے نہیں چلا پائیں گے، کچھ حصہ اس کا چلاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، خاک مدینہ، 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 خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا گئے کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ ماشاءاللہ، ایک میسج ہمارے پاس ہے، عریش رضا بھائی ہیں، کہتے ہیں رضا بھائی کچھ ٹائم پہلے امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں علماء کرام پر تنقید کرنے والوں کے بارے میں کچھ فرمایا تھا کہ علماء جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے، وہ کلپ چلا دیں، بہت ضرورت ہے اس کی، گھر درس دینے کی نیت ہے۔ اب کس مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا، اگر یہ مدنی مذاکرے کا ایپیسوڈ نمبر ہمیں آ جائے تو آسانی ہوگی۔ یوں تو امیر اہل سنت کے اس وقت تقریباً 1900
کے قریب. یہ ایک وہ جو ہمارا اس جو نمبرنگ ورنہ امیل سنت کے وہ تو مگر مدنی چینل پہ جو اب اس وقت ایپیسوڈز ہیں وہ 1900 سے زائد مدنی مذاکرے ہیں. جو مدنی چینل پہ نہیں ہیں وہ تو ایک الگ ہی اس کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ تعداد ہے. تو اب کس مدنی مذاکرے میں اس کا نمبر وہ خود بتا دیں یا ناظرین میں سے کوئی جو ہے وہ اپنا ہماری مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کر سکتا ہے. اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے لیکن ایک کلام ہمارا سپتر بھائی کا وہ ہم چلا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ سلسلے میں بھی جھلکیوں میں جو ہے وہ چلا تھا اور آج بھی جھلکیوں میں چلا تھا. رضا بھائی نے وہ جھلکیوں میں دیکھ کر مجھے کہا کہ یہ پچھلی دفعہ بھی رہ گیا تھا کیونکہ کسی وجہ سے ان کو اس پر انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا ان کے کلام پر, تو وہ آج بھی رہ جائے گا تو آئندہ پھر آئے گا تو پھر رضا بھائی بولیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے آئیے وہ سنتے ہیں. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا, کسی طرف سے صدا آئے گی حضور میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا, کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ وقت وزن عمل, کوئی امید سے منہ کا ٹکرا ہوگا, کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ, کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن نہ چل گیا ہوگا, کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم, وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا, زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا, کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. جی ماشاءاللہ. آخری کمنٹس ہیں. اشفاق اتاری کی نعت کملی والے محمد تو صدقہ میں جائیں, یہ ہم پہلے بھی چلا چکے ہیں ایپیسوڈ میں, اور جس مدنی مذاکرے کی ہم بات کر رہے تھے میسج آیا ہے کہ ای پی تو یاد نہیں ہے بٹ 8-10 مدنی مذاکرے پہلے شاید یہ ہوا ہو, زیادہ ٹائم نہیں ہوا, تو 8-10 مدنی مذاکرے دیکھنے پڑیں گے. نہیں یہ میں بولوں اب آپ ناظرین دیکھیں رائٹ, مطلب یہ کیا یہ 8-10 مدنی مذاکرے پہلے ہوا ہوگا, پھر اس سے پہلے کس ایپیسوڈ میں پراپر اگر ایپیسوڈ نمبر معلوم ہو تو یہ ہے کہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اس کو اس 2-2.5 گھنٹے اس ایک آپ ایپیسوڈ بتائیں گے اس میں سے بھی 2-3 گھنٹے کے اندر سے کلپ نکالنا ہوگا کہ بھائی وہ کہاں ایگزیکٹ کس جگہ پر موجود ہے. تو ناظرین آج قرآن دازی کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے قرآن دازی پہلے ہو جائے, پھر اس کے بعد آج کا سوال بھی آپ سے کریں گے. 5 بجے تک آپ کے پاس جواب ہوگا, مطلب آپ کے پاس ٹائم ہوگا جواب دینے کے لیے. قرآن دازی جتنے نام آپ اسکرین پر نیچے دیکھ رہے ہیں اکبر حسین بھائی, تو یہی تمام نام اسکرول ہو جاتے ہیں. اتنا ہم کچھ ٹائم بھی لے لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ہو جائے, اور ہم مدینہ کہیں گے یہ رک جائے گا انشاءاللہ. مدینہ ام رضا اکاڑا سے ان کا نام نکلا ہے, اور ان تک تحفہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے شروع ہونے کے ساتھ بقیہ بھی جو پیچھے جن کے رہ گئے ہیں ان کے بھی پہنچنے شروع. میں نے اس لیے قید ذہنی آزمائش کے شروع ہونے کی قید نہیں لگائی, میں نے کہا تھا ذہنی آزمائش کے تحائف کے ساتھ, یہ مجھے کہا گیا تھا. اچھا اب وہ کب ہوتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے جی, لیکن ملیں گے انشاءاللہ. ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار